اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 25 سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت ہی اہم دن ہے عمل کے اعتبار سے، اور اس دن کو دہو الارض کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک یہ اصطلاح ہے دہو الارض۔ جب آپ کلمہ سنتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 سے استخراج کی گئی ہے اور حاصل کی گئی ہے۔ روایات میں اس 25 ذی قعد یعنی رات کو، 25 ذی قعد کی رات کو اور 25 ذی قعد کے دن کو دہو الارض کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دہو الارض کا آپ کی خدمت میں تعارف کرائیں تو دہو یعنی بچھانا، یعنی پہن کرنا، بچھا دینا، جیسے آپ ایک کارپٹ کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ کلمہ دہو الارض کیسے آغاز ہوا؟ تو عزیزان محترم، خداوند متعال نے سب سے پہلے آسمان کا جو شامیانہ ہے اسے نصب کیا، دن رات کو خداوند متعال نے خلق فرمایا، اور پھر خداوند متعال نے کرۂ زمین کی تخلیق فرمائی جو پہلے تخلیق ہوئی، لیکن خداوند متعال نے اس زمین کو بچھانے کا عمل بعد میں جو ہے وہ شروع کیا۔ کیسے؟ یہاں محققین بیان کرتے ہیں کہ کرۂ ارض ایک آتش کا ایک گولا تھا، جیسے بالکل سورج ہے، آگ برساتا ہے، آگ کا ایک گولا ہے۔ زمین بھی ایسے آگ کا ایک گولا تھی۔ خداوند متعال نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پانی میں ڈبو دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پانی میں ٹھنڈی ہوئی، اور ٹھنڈے ہونے کے نتیجے میں اس میں مٹی ایجاد ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس مٹی کی خشکی کو خداوند متعال نے جو ہے وہ زمین سے، اس سے پانی سے باہر نکالنا شروع کیا اور آغاز کیا۔ بس یہاں ارض سے مراد وہ مٹی ہے، یعنی پانی کی وہ سطح ہے، زمین کی وہ سطح ہے جو پانی سے باہر نکلی ہے۔ پس دہو الارض سے مراد کیا ہے؟ دہو الارض سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ تمام یہ زمین کا جو ایک گولا ہے، زمین کا جو ایک قرہ ہے، قرہ خاکی جسے کہا جاتا ہے، یہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب سے پہلی جگہ جو خشکی پانی سے خشک ہو کر باہر، جس نے زمین سے اپنا منہ باہر نکالا ہے، تو اس منہ نکالنے کی کیفیت کو دہو الارض کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلی زمین جس نے پانی سے اپنا منہ باہر نکالا اور وہ زمین خشک ہوئی، وہ مکہ معظمہ میں خود کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ وہاں سے اس خشکی کا آغاز ہوا، اور آہستہ آہستہ پھر یہ خشکی پھیلنا شروع ہوئی اور پھیلتی گئی۔ پھر خداوند متعال نے اس خشکی میں دریاؤں کو اور ندیوں کو جاری کیا، اور اس میں سبزہ اگایا تاکہ یہ حیات کے لیے قابل استفادہ ہو سکے، یعنی یہاں زندگی بسر کی جا سکے۔ پس جس دن مکہ کے نیچے سے، مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے نیچے سے، اللہ کے گھر کے نیچے سے یہ زمین نے اپنا منہ نکالا، تو اس جگہ کو جو ہے وہ سے منہ نکالنے کو دہو الارض کہتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر جو سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا پانی کی جو تہ ہے اس سے باہر جس نے اپنا منہ نکالا ہے، اسے مکہ کی زمین، اور مکہ میں بھی بیت اللہ کی زمین کہا جاتا ہے، یعنی اسی مقام پر اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، چونکہ وہ مبدا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں زمین کا جو ہے وہ اپنا منہ باہر نکالنا اور زمین کا پھیل جانا، اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کے بعد خداوند متعال نے زمین کو پھیلانا جو ہے وہ، بچھانا اور پھیلانا جو ہے وہ، اس کو آغاز کیا۔ یہ خداوند متعال سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، یعنی زمین کی قسم اور اس ہستی کی قسم جس نے طحاہا، اس زمین کو پھیلایا ہے۔ پس یہاں دو کلمے استعمال ہوئے، دہا اور طحا، یہ دونوں معنی اس زمین کے فرش کو بچھانے کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں۔
مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب حج میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس حدیث میں اسی نقطے کو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ عز وجل دحل الارض من تحت القعبۃ الی منی، کہ خداوند متعال نے زمین کو کعبہ کے نیچے سے، کعبہ کے نیچے سے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس وقت کعبہ موجود تھا، بلکہ وہ جگہ جہاں کعبہ اس وقت موجود ہے اور وہ جو کعبہ کے نیچے زمین ہے وہاں سے خداوند متعال نے جو ہے وہ اس کو پھیلانا شروع کیا۔ بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا شروع کیا، کعبہ کے نیچے جو زمین ہے وہاں سے خداوند متعال نے اس کو پھیلانا شروع کیا اور پھیلایا منی تک۔ لہٰذا پھر حضرت کیا فرماتے ہیں ثم دہاہا من منی الی عرفات، پھر خداوند متعال نے منی سے اسے عرفات تک وسعت دی، ثم دہاہا عرفات الی منی، اور پھر خداوند متعال نے عرفات سے منی تک اس کو جو ہے وہ پھیلایا۔ فالارض من عرفات، پس زمین عرفات سے ہے، وعرفات من منی، اور عرفات منی سے ہے، ومنی من کعبہ، اور منی کعبہ سے ہے۔ تو یہ عزیزان محترم حدیث موجود ہے۔ پھر مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 217 پر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے اسی 25 ذی قعد کو دحو الارض کے عنوان سے متعارف فرما رہے ہیں، اور حدیث میں کیا ہے فی 25 من ذی قعد نشرت الرحمہ، یعنی 25 ذی قعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نشر کیا، وَدُحِّیَتْ فِیہَا الْأَرْضُ، اور اسی تاریخ کو خداوند متعال نے زمین کو پھیلانا شروع کیا، وَنُصِبَتْ فِیہَا الْقَعْبَةُ، اور اسی جگہ پر خداوند متعال نے اپنے کعبہ کو نصب کیا، وَحَبَتَ فِیہَا آدم، اور خداوند متعال نے اسی سرزمین کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ حضرت آدم کو جو ہے وہ جنت سے زمین پر جو ہے وہ خداوند متعال نے بھیجا۔ بس دحو الارض کا تعارف کیا ہوا؟ دحو الارض کا تعارف یہ ہوا کہ یہ ایک اصطلاح ہے جو سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 سے استخراج کی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ ایک اصطلاح یہاں سے ایجاد ہوئی ہے، اور اس کی تشریح علماء نے اسی انداز میں کی ہے کہ زمین کا یہ گلوب جو ہے پورا کا پورا پانی میں ڈوبا ہوا تھا، مکمل ڈوبا ہوا تھا۔ پھر سب سے پہلی وہ زمین جس نے پانی سے اپنے منہ کو باہر نکالا وہ مکہ میں یہی کعبۃ اللہ کی زمین تھی، یہیں پر خداوند متعال نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور اسی جگہ پر خداوند متعال نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے اسے تعمیر کیا، اور پھر مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ زمین کا پانی میں ڈوب جانا اور پانی سے اس کا اپنے سر کو باہر نکالنا یہ صرف ایک دفعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار وقوع پذیر ہوتا ہے، اور پوری انسانیت کا ایک سرکل جب اس دنیا میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ زمین پانی میں ڈوب جاتی ہے، پھر خداوند متعال اسے باہر نکالتا ہے، تو یہ دحو الارض کے اعتبار سے جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے، زمین پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ اس میں خداوند متعال اپنی خلق کو ایجاد کرتا ہے۔ ایک ایسا مطلب آیت اللہ حسن زادہ آملی نے اپنی کتاب رتھ کو فتق میں بیان کیا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔